آپ سوچیں کہ 425 بندے صرف لاہور میں. ٹھیک, آپ کے پاس اب اپلیکیشن آتی ہے اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کی ٹیم اینڈ آل دیٹ, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ہمارے ڈاکومنٹس 2 سال ہو گئے اور کوئی پتہ ہمارے کو نہیں, تو تب ہم نے اس کا تھوڑا سا ریکی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ تو بہت زیادہ اور بڑے لیول پر, آپ کین یو امیجن کہ کوئی 10-12 تو اس نے اپنے گن مین رکھے ہوئے تھے اور اپنے آفیسز میں 4 لاہور میں آفیسز ہیں جس میں وہ موو کرتا تھا, اور بڑا وہ جیسے آپ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی وہ گاڑیوں میں اور جس طرح وہ سارے لوگ موو کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے بڑے ٹریپ کر کے بڑے طریقے سے اس کو ہم نے گرفتار کیا, اور شروع میں تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول پر ہے. شروع میں تو ہمیں 2-4-6 لوگوں نے اپروچ کیا, ہم نے کہا شاید کوئی ہوگا, لیکن جب اس کو پکڑا تو یقین مانے آج مطلب 2 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں اور تقریباً 425 صرف لاہور میں لوگ آ چکے ہیں جو ان کے ٹریپ میں آ چکے ہیں. ٹھیک, اچھا تو اب جو اس نے پیسے لیے ہیں ان سے, obviously اگر ڈی ایچ اے فیز 5 گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں اس کے دفتر ہیں تو وہ بھی obviously اس کو پورے طریقے سے مینیج کر رہا ہوگا. جو لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ نے کوئی ریکوریز بھی شروع ہوئی ہیں کہ موویبل اموویبل کوئی ایسٹ کوئی ایسی چیز؟ جی, اس میں سب سے ہمارا پہلے ٹارگٹ تو ہمیں پہلے تو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کتنے لوگ ہوں گے. جب ہمیں بہت تیزی سے لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کیا, ہمیں پتہ چلا, ہم نے اچھا کام یہ کیا کہ جیسے ہی ہم نے اس کو گرفتار کیا ہم نے اس کی پراپرٹیز کو سیز کر دیا کہ دے کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے, تو جو فیملی پراپرٹیز تھی تو ہمیں پتہ چلا کہ مطلب پراپرٹیز کوئی 30-35 کروڑ کی تو اس نے اپنی صرف لاہور میں جو پراپرٹیز ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں, وہ انہی لوگوں کے پیسے. جو 425 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان کی تقریباً 282 ملین 28 کروڑ سم تھنگ کی صرف ان کے وہ جو تھے نا لوگ پیسے دیے ہوئے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس نہ آئے, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں. جو لوگ آئے ہیں میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 282 ملین یہ ان سے لے چکا ہے. کوئی فرسٹ سٹیج پر ہے, کوئی سیکنڈ سٹیج پر ہے, کوئی تھرڈ سٹیج پر ہے, کسی کے 10 لاکھ ہے, کسی کا 20 ہے, کسی کا 30 ہے. تو ڈاکٹر صاحب, محمد ذوالقرنین اسد کون ہے یہ شخص, کیا کرتا تھا, آپ لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا اور کیا سچویشن ہے؟ ذوالقرنین اسد نام کا یہ بندہ, اس نے امیگریشن کنسلٹنسی شروع کی. ایکچولی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. یہ بی کام اس کی تعلیم ہے, آج تک کینیڈا کبھی نہیں گیا. بی کام اور کینیڈا کبھی نہیں جی, اور فرسٹ اس نے لوگوں کو کینیڈا بھجوانا شروع کرنے کے لیے ایک وہ امیگریشن کنسلٹنسی شروع کی. سٹارٹنگ ایک اکاؤنٹنٹ سے کرتا ہے کسی کمپنی میں, ٹیکسٹائل کمپنی سے, اس کے بعد یہ ایک امیگریشن کنسلٹنسی میں جاب شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے یا سیکھتا ہے کہ یہ تو کام بڑا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح فراڈ کر سکتے ہیں, اور اس نے ایک اپنی گلوبل سٹیزن سولوشنز کے نام سے کمپنی بنا لی. ٹھیک, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح پچھلے 2-4 سالوں میں اس نے اتنے پیسے کمائے اور اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا اور پیسہ بٹورا کہ آپ حیران اس لیے رہیں گے کہ ہمارے پاس اب تک 425 لوگ آ چکے ہیں جس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے, یا اس کو انہوں نے جھانسا دیا, فراڈ کیا کہ ہم آپ کو باہر بیچیں گے. آگے اپنے جو امپلائیز بھرتی کرتا ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں, بڑا زبردست آفس بناتے ہیں, بڑی اچھی. اور ان کا آفس لاہور میں تھا؟ جی, 4 جگہوں پر لاہور میں آفس تھا. ڈی ایچ اے فیز 6 میں, گلبرگ میں 2 جگہ, ایک گارڈن ٹاؤن میں. وہاں پر بڑے جی سارے پوش ایریاز. چونکہ یہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ اس سارے ماحول میں وہ فائدہ اٹھا رہا تھا کہ لوگ لامحالہ وہ کہتے ہیں ہم نے باہر سیٹل ہونا ہے بچوں کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے. اب یہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل 425 فیملیز کے ساتھ انہوں نے جو امیگریشن کنسلٹنسی کی وہ ایک قسم کا ان کو جھانسا دیا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لاہور. اب یہ انہوں نے اپنے آفس اب اسلام آباد بھی بنایا ہوا ہے اور کراچی میں بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آفس میں مختلف کمرے رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے امیگریشن کنسلٹنسی میں کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو فائل بناتے ہیں آپ. اس میں آپ پروفائل میں اس کی پہلے آپ کی ساری فیملی ہسٹری آ جاتی ہے, اور پھر آپ پہلے اپنی ایجوکیشن جو آپ کی ہوتی ہے نا سرٹیفکیٹس, اس کی وہ ایک قسم کی سرٹیفکیشنز کو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے آئلٹس کا آ جاتا ہے. تو ایک اسٹیج وائز اسٹیج ہے. جاتے سار پہلے اس کو 2-3 لاکھ روپیہ جو جس کے ساتھ ڈیل بنی اس سے سٹارٹ کیا. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹیسٹ کروانا ہے, اس کے اتنے پیسے ہیں. اب کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹ نہیں ہو رہے. اب جو پروفائل بن رہا ہے ساتھ والے کمرے میں دوسرا کمپیوٹر ہے اس میں بن رہا ہے. جو آپ آن لائن کر رہے ہیں وہ کہیں
ہوتا تو یہ ہے کہ آپ کینیڈا کی وہ جو ویب سائٹ ہے اس پر پروفائل سٹارٹ ہوتا ہے, بٹ چونکہ یہ ان کو پاسورڈ نہیں دیتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کا پروفائل بن گیا جی, وہ انہوں نے ایک ڈمی سا بنایا, ساتھ والے کمرے میں چلی گئی, وہ ڈمی سا پروفائل تھا نا, تو ساتھ والے کمرے میں جو دوسرا لڑکا بیٹھا ہے نا وہ ای میل کر دیتا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس مل گئے ہیں, آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. اب لوگوں کو انہوں نے دکھانا ہے, دور سے دکھا دینا یہ آپ کے ڈاکومنٹس چل پڑے ہیں, یہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اب ان کو اگلا اسٹیج پر پھر 3 لاکھ روپیہ دے دیں جی, اب آپ کے ڈاکومنٹس کو انہیں ویریفائی کروانا ہے, اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس آ گئے کچھ دیر بعد, مطلب ویریفیکیشن آ گیا, اس کے بعد ان کو کہا جب آئلٹس کی تیاری شروع کر دیں آپ, ساتھ والے کمرے میں سے ای میل پھر آتی ہے کہ آپ کا اتنا ہم نے اسکور آ گیا. وہ ایک بندہ خوش ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو یہ ٹائم گیننگ کا پروسیس ہے نا, ایکچولی یہ ہوگا کہ سال بعد آپ بندہ کہہ رہے ہیں یار اب کیا بنا ہے کیا بنا ہے. ہمارے پاس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی 2 سال ہو گئے, ہمارے ڈاکومنٹس بھی لیے ہوئے ہیں, ہم کہاں جائیں, یہ ہمیں بتائی کچھ نہیں رہے. ہر دفعہ کہتے ہیں یہ آپ کی ای میلز آ رہی ہیں, آپ کا پروسیس ہے, پروفائل ہو رہا ہے, کام چل رہا ہے. لیکن جب لوگوں نے شکایت کی, ہم بیٹھے, ہم نے کہا یار اس کا کیا حل کریں, اس کو تھوڑا سا, چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا کام تھا نا, اب اس طرح تو ہے نہیں ہے کہ وہ جو ٹرکی میں ایلیگل کوئی بھجوا رہے ہیں یا اس طرح تو ہے نہیں ہے, یا وہ اٹلی والے ہیں یا اسپین والے ہیں. اب یہ ایک پڑھے لکھے فیملیز کو آپ نے باقاعدہ اس کو پورا ٹریپ کرتے ہیں, ان کو بڑی اچھی آپ نے پورا ماحول دکھاتے ہیں, اور کمرے میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جب آپ کینیڈا میں پہنچ گئے. ہم وہ چونکہ اصل پاسورڈ نہیں نہ دیا آپ کو, اصل پروفائل کی انہوں نے دی نہیں ہے, اب آپ اس کے مہونے منت ہیں. آپ سوچیں کہ 425 بندے صرف لاہور میں. ٹھیک, آپ کے پاس اب اپلیکیشن آتی ہے اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کی ٹیم اینڈ آل دیٹ, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ہمارے ڈاکومنٹس 2 سال ہو گئے اور کوئی ہمارے کو نہیں, تو تب ہم نے اس کا تھوڑا سا ریکی کی, تو ہمیں پتا چلا کہ یہ بندہ تو بہت زیادہ اور بڑے لیول پر, آپ کین یو امیجن کہ کوئی 10-12 تو اس نے اپنے گن مین رکھے ہوئے تھے, اور اپنے آفیسز میں 4 لاہور میں آفیسز ہیں جس میں وہ موو کرتا تھا, اور بڑا وہ جیسے آپ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی وہ گاڑیوں میں, اور جس طرح وہ سارے لوگ موو کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے بڑے ٹریپ کر کے بڑے طریقے سے اس کو ہم نے گرفتار کیا, اور شروع میں تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول پر ہے. شروع میں تو ہمیں 2-4-6 لوگوں نے اپروچ کیا, ہم نے کہا شاید کوئی ہوگا, لیکن جب اس کو پکڑا تو یقین مانے آج مطلب 2 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں, اور تقریباً 425 صرف لاہور میں لوگ آ چکے ہیں جو ان کے ٹریپ میں آ چکے ہیں. ٹھیک, اچھا, تو اب جو اس نے پیسے لیے ہیں ان سے, obviously اگر ڈی ایچ اے فیز 5 گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں اس کے دفتر ہیں, تو وہ بھی obviously اس کو پورے طریقے سے مینج کر رہا ہوگا. جو لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ نے کوئی ریکوریز بھی شروع ہوئی ہیں کہ موویبل اموویبل کوئی ایسٹ کوئی ایسی چیز؟ جی, اس میں سب سے ہمارا پہلے ٹارگٹ تو ہمیں پہلے تو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کتنے لوگ ہوں گے. جب ہمیں بہت تیزی سے لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کیا, ہمیں پتہ چلا, ہم نے اچھا کام یہ کیا کہ جیسے ہی ہم نے اس کو گرفتار کیا, ہم نے اس کی پراپرٹیز کو سیز کر دیا کہ they cannot be transferred. ٹھیک ہے, تو جو فیملی پراپرٹیز تھی, تو ہمیں پتا چلا کہ مطلب پراپرٹیز کوئی 30-35 کروڑ کی تو اس نے اپنی صرف لاہور میں جو پراپرٹیز ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں, وہ انہی لوگوں کے پیسے. جو 425 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی تقریباً 282 ملین 28 کروڑ سم تھنگ کی صرف ان کے وہ جو تھے نا لوگ پیسے دیے ہوئے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس نہ آئے, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے. جو لوگ آئے ہیں میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 282 ملین یہ ان سے لے چکا ہے. کوئی فرسٹ سٹیج پر ہے, کوئی سیکنڈ سٹیج پر ہے, کوئی تھرڈ سٹیج پر ہے, کسی کے 10 لاکھ ہے, کسی کا 20 ہے, کسی کا 30 ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے پیسے واپس دلوائے جائے, اور یہی اب ہماری آرگنائزیشن کا ہے. ہم تقریباً 43 FIR رجسٹر کر چکے ہیں, باقی انٹر پروسیس, لیکن اصل مقصد لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دلوائے جائیں. تو اب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ اس کو پیسے اب لوگوں کے ان کی پراپرٹیز کے ذریعے ان کو واپس دلوائے. ایک لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر, یہ ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پر موجود تھی کہ آپ نے کیسے پروفائل بنا سکتے ہیں. بس ہمارا ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ ہم نے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. حالانکہ اگر جتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, 90% ایسے لوگ ہیں جو خود بھی یہ کام کر سکتے تھے, خود بھی یہ پروفائلنگ کر سکتے تھے, خود بھی سارا کام کر سکتے تھے. بس ان کی ایک پرانا ذہن میں ہمارا بنا ہوا ہے کہ یار کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, شاید وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر دیں. بلیو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو میں, کیونکہ فائنینسز آر انوالوڈ. وہ کیسے مینج ہوا ہے؟ لیکن اگر وہ جس ماحول میں وہ آفس بناتے ہیں نا, اس میں آپ کی ایک انٹری ہے, اس میں 3-4 آپ کو اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, انگلش سپیکنگ ہیں, وہ آپ کو لے رہی ہیں, بریف کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ اندر انہوں نے کینیڈا کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو ایک بندہ جو آفس کا ماحول پورا گزرتا ہے نا, تو وہ جب تک ان تک پہنچتا ہے نا, وہ اس چیز سے آ گیا ہوتا ہے کہ یہ واقعی کینیڈا پہنچانے والے. اوکے, اچھا, اس کی جو انکوائریز ہو رہی ہیں وہ تقریباً کوئی 450 کے قریب انکوائریز ایک. اس طرح کے اور بھی کیسز آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں؟
ابھی تو فی الحال ایسا دیکھیں ہمارے پاس نارملی تو لوگ آتے ہیں جو جن کو اٹلی جانے کے لیے لوگوں نے پیسے لیے، گریس، جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں انسکلڈ، جو ہمارے تقریباً گاؤں کے لڑکے ہیں جو کہ یورپ جانا چاہتے ہیں. یہ وہ اسکلڈ کلاس ہے، یہاں تو اسکلڈ کلاس ہے، یہاں وہ جو بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے جس کو ہم ریزیڈنسی ویزا بھی کہتے ہیں، جس کو یہ وہ والی کلاس ہے جس میں جانا چاہتے ہیں.